अस्सलाम वालेकुम। डिसाइफर विद अब्दुल बासित देखने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मुंतहा हसन, हाजिर खिदमत है एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा होने जा रहा है, और उसके बाद जो सऊदी अरब से $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने जा रही है, और जानेंगे कि क्या मामलात अब ज़बानी जमा खर्च से आगे भी बढ़ेंगे या कि बात यादाश्तों तक ही महदूद रहेगी। दूसरी जानिब खबर ये भी है कि ईरान ने पाकिस्तान से JF-17 जंगी तैयारे मांग लिए हैं, और इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि वो एटमी धमाकों का भी सोच रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे SCO के सरबराही इजलास के हवाले से, और खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जय शंकर की शमूलियत भारत का कोई यू टर्न है। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, बासित साहब, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा ह्यूज ग्रैंड जिरगा जो है ये मुनक्किद हो रहा है, क्या आउटकम्स देख रहे हैं इस जिरगे के? देखिए, पहले तो मामला कुछ ये है कि 6 अक्टूबर को हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो PTM को प्रोस्क्राइब कर देती है, बैन कर देती है। सही। और यकीनन उनके पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद होंगे, कोई ऐसे एविडेंस मौजूद होंगे जिसकी बिना पर उन्होंने ये किया। मुझे ज़ाती तौर पे कतन कोई शक नहीं है कि जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो कोई ना कोई पीछे हाथ ज़रूर होता है किसी न किसी का। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि जो मंजूर पश्तीन हैं या फिर दैट मैटर डॉक्टर महरंग हैं, महरंग बलोच, ये रातों रात पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन बन जाएं, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। तो इस तरह होता नहीं है, और ये मतलब वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी आ जाएं तो न जाने क्या इनके पास वो है, लेकिन समझ नहीं आता कि किस तरह होता है। देखिए, जहाँ तक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का अब जो जिरगा हो रहा है उनका तो नहीं है, ये एक इसको कौमी जिरगा का नाम दिया जा रहा है जो खैबर ज़िले में हो रहा है, जमरोद में। क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ भी पेशावर से है, थोड़ा बहुत मुझे इन चीज़ों का इल्म है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 6 अक्टूबर को हुकूमत इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करती है। सही। और इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखिए, जो इससे लोग एसोसिएटेड हैं, ख़ास तौर पे मंजूर पश्तीन तो चले एक एक्टिविस्ट था है, लेकिन उससे साथ जो लोग मुंसलिक हुए, मिसाल के तौर पर आप मोहसिन डावर को ले लीजिए या अली वज़ीर को ले लीजिए। मोहसिन डावर और ये सारे लोग जितने भी अब एसोसिएटेड हैं ये पहले अवामी नेशनल पार्टी के साथ थे। सही। उससे पहले अगर आप ले लीजिए तो नेशनल अवामी पार्टी जो नैब कहलाती थी। अच्छा, नैब का जो तारीख़ है वो भी हम सब जानते ही हैं। बादशाह खान, ठीक है, उनको लोग फ्रंटियर का गांधी भी कहते रहे हैं, और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको पाकिस्तान में उनको दफनाया जाए, तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे अफगानिस्तान में दफन किया जाए। सही। तो मैं तो जो है, और फिर मैं चूँकि भारत में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। सही सही। तो मंजूर पश्तीन के हवाले से उसने एक, ठीक है, वो एक कत्ल हुआ कराची में, मावराए अदालत आप कह सकती हैं, नकीबुल्लाह महसूद शायद नाम था उस शख्स का, तो वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन भारत वो एक ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट चली, एक्टिविस्ट बना, फिर उसको लोगों ने इस्तेमाल किया। सही। क्योंकि मुझे याद है कि 2019 में मंजूर पश्तीन की मुलाकात हुई थी, हमारे उस वक्त के जो DG/ISPR थे जनरल गफूर, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे इंसान है जी मंजूर पश्तीन। लेकिन फिर बाद में हुआ यही कि ये जब लोग ज़्यादा एक्टिव हुए तो दुनिया ने सोचा, जो पाकिस्तान के डिटेक्टर्स हैं, कि अब इनको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये पूरी जो एक सो कॉल्ड, पहले तो महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी ना, क्योंकि महसूद कबीले का कुछ मसाइल थे, फिर इसको बाद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम दे दिया गया। अब ये पाकिस्तान की बदकिस्मती ही समझिए कि हमारे यहाँ सब नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान, जिस हमने पहले भी कई बार डिस्कशन की है कि पाकिस्तान को जो एक चीज़ साथ रखती है वो हमारा दीन है। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना ना, यही वजह थी कि हम मुसलमान हैं, हमें एक अलग रियासत चाहिए। तो उस वक्त का जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, माजी का NWFP हुआ करता था, तो NWFP में जब रेफरेंडम हुआ तो इन्होंने ही पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वो कि जो फ्रंटियर गांधी थे उन्होंने पूरा जोर लगाया
کہ یہ حق میں ووٹ نہ آئے پاکستان کا، لیکن پاکستان کے حق میں ووٹ دیا لوگوں نے. اب یہ جو پوری پشتون تحفظ موومنٹ ہے یہ بالکل ایک لحاظ سے وطن کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں جو کسی طور بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم جی اپنے پختون جو ہیں ان کے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز ہیں جو خاص طور پہ جو پہلے قبائلی علاقے ہوئے کرتے تھے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، سوشو اکنامک ایشوز ہیں، ہم تو اس کی باتیں کرتے ہیں. صحیح. لیکن وہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ آغاز تو شاید ٹھیک ہوا، لیکن اب بھی کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. صحیح. اور اس میں بہت سے لوگ ممالک شامل ہیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں. اب یہ بات الگ ہے، میں نہیں جانتا ذاتی طور پہ کہ آیا ان کو پتہ ہے کہ استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ انجانے میں استعمال ہو جاتے ہیں. بالکل. اب یہ جو جرگہ ہو رہا ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک عجیب ہی جرگہ ہے. یا تو حکومت کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا، بین کر دیا 6 اکتوبر کو، اور اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ پہنچ جاتے ہیں کے پی، اور وہاں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ اور بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. باقی بھی جماعتوں سے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے جو صوبائی امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب وہ بھی وہاں موجود ہیں، جمعیت العلماء اسلام کے لوگ بھی موجود ہیں، اے این پی کے احمد ولی خان بھی موجود ہیں، تو سارے وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے بعد اب یہ جرگہ ہو رہا ہے. اس جرگے میں اب پی ٹی آئی بھی ہے، عمر ایوب صاحب سنا وہ بھی جا رہے ہیں. تو سیاسی مفاہمت کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ نہیں، سیاسی مفاہمت ضرور کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آپ دیکھیں نا جرگہ میں خدا نہ خاصا جرگہ تو ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ جو یہ پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، وہ شاید جماعت اسلامی شاید شرکت بھی نہ کرے گی. ان کے تحفظات ہیں کہ یہ لوگ جو پشتون وطن پرستی ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں، تعصبات کو ہوا دے رہے ہیں. تو جو منظور پشتین کا پورا بیانیہ ہے وہ پاکستان کی وحدت کے خلاف ہے. صحیح. اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت اسلامی شرکت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن حافظ نہیں، وہ رحمان کا بڑا واضح بیان اس معاملے میں آیا ہے. لیکن پی ٹی آئی شرکت کرے گی، جمعیت العلماء مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم شرکت کریں گے، تو ان کی پریزنس اچھی ہوگی ایک لحاظ سے کہ وہ کم از کم اس نیریٹو کو کاؤنٹر ضرور کریں گے جو منظور پشتین بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پشتون پرستی، پختونستان ہمارا الگ وطن ہے، ہم یہ، اور پنجابیوں کے خلاف ایک لحاظ سے نفرت بھڑکانے والی بات جس طرح کہ بلوچستان میں بھی ہوا. بالکل بالکل. کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ایشوز نہیں ہیں. دیکھیے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز بھی ہیں، مسنگ پرسنس کے ایشوز بھی ہیں، تمام وہ ایشوز ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں اور کسی حد تک خیبر پختونخوا میں بھی ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں جو پاکستان اینٹی مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی بنیادوں کو آپ کمزور کرنا شروع کر دیں. بالکل. آپ احتجاج کریں، لیکن یہ جو ایک نیریٹو آپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگینسٹ پنجابی اور پشتون وطنیت کا جو ایک پشتونستان، اور یہ پختونستان کا کوئی آئیڈیا نیا نہیں ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ 79 سے پہلے بلکہ ابھی بھی کسی حد تک افغانستان سے نیریٹو پروموٹ ہوتا تھا، بلکہ کابل کے اندر جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہاں پہ ایک پشتونستان چوک تھا پورا. صحیح. تو ان کی تو خواہش یہی، وہ تو ان کا نیریٹو یہی ہے نا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کو افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن ان کو کون بتائے کہ پاکستان میں جو پشتونستان ہے یہاں پہ زیادہ پشتون رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو افغانستان، تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیے پلیز. تو یہ ایک لحاظ سے بدقسمتی ہے اس ملک کی. یا تو پہلے پروسکرائب نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جرگے سے کیا نکلتا ہے، وہ کامن جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوں گی اگر جینون ہوں گی تو علی امین گنڈاپور صاحب اور جو باقی لوگ ہیں وہ فیڈریشن کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں لگتا ہے جلد بازی میں ہو رہی ہیں، کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح اس معاملے سے ڈیل کرنا ہے. صحیح. تو اب آپ یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک لینے سے پہلے وہ سعودی انویسٹمنٹ کی بات نہ کر لیں. صحیح. 1 منٹ رہ گیا، کر لیتے ہیں. اس پہ دیکھیے بات یہی ہے کہ ایم او یو سے سائن ہو گئے، $2.2 بلین کی بات بھی ہو گئی، لیکن 27 یادداشتیں بھی اس پہ بھی سائن ہو گئے. اچھی بات ہے. امید رکھیں. اس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو بھی ہم تھوڑا کریڈٹ دے دیتے ہیں. لیکن اس قسم کی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. آیا یا ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اصل چیلنج تو یہی ہے. لیکن پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ 135 لوگوں کا ڈیلیگیشن انویسٹمنٹ جو منسٹر ہیں سعودی عرب کے وہ پاکستان آئے. 2 دن اچھی کانفرنس ہوئی، بات چیت ہوئی، اور مجھے امید ہے
کہ کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھی گی، کیونکہ بھارت بھارل ابھی بھی لگتا ہے کہ سعودی عرب کی ترجیح ہے، کیونکہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے وہی پاکستان، حالانکہ ہمارے جو ایک مزاج ہے نا یا ٹریڈیشنلی جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھارت سے کئی آگے رہے ہیں ماضی میں، تو ابھی یہ جو انویسٹمنٹ کا حجم ہے وہ اس بات کو صحیح معنوں میں ریفلیکٹ نہیں کرتا جو ہونا چاہیے. یہاں بھی 40-50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے ہونا چاہیے، چاہے وہ ریفائنری ہو، ایگریکلچر میں ہو، آئی ٹی میں ہو، اور خاص طور پہ جو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے اس کو سامنے رکھ کر بندہ سوچتا ہے کہ یار کچھ معاملہ ذرا تھوڑا سا انویسٹمنٹ زیادہ ہونا چاہیے. 2.2 بلین از نتھنگ وین یو سی اپرچونٹیز ان پاکستان. تو لیٹس ہوپ کہ کچھ معاملات آگے اگین اس میں آبسٹیکلز بھی آ جاتے ہیں، آبسٹیکلز تو ہوں گے، لیکن کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا سب سے بڑا آبسٹیکل تو ہوئی، اور پھر ہمارا سیاسی جو اس وقت ہنگامے چل رہے ہیں، ایک عجیب سا انتشار ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. پھر BLA مجید بریگیڈ، کیونکہ دنیا نے بھی تو چھوڑ دیا نا اپنے مہرے یہاں کہ پاکستان کو انسٹیبل کرنا ہے، یہاں پہ سی پیک کو نہیں جانے دیا. پھر IMF نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں یہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے. اب وہ جو سیکنڈ فیز شروع ہوا سی پیک کا تو اس میں یہ کنڈیشنز لگا دی، تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بڑی مشکل تو اس وقت ہے، لیکن لیٹس ہوپ کہ کچھ راستہ نکالے. ٹریکی پوائنٹس ہیں، بالکل ٹریکی پوائنٹس ہیں جہاں پہ اب گورنمنٹ کا خوب امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.